بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک دن اور اس ایک دن کی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ یوم عرفہ کا دن قریب آ چکا ہے، لیکن اکثر لوگ اس دن کی اصل طاقت اور وہ خاص وظیفہ نہیں جانتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ذکر فرمایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہوں، گناہ معاف ہوں اور دل کو سکون ملے، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے یوم عرفہ کا وہ خاص وظیفہ جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ دنیا میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو عام نہیں ہوتے، جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں، آنکھوں سے نکلنے والے آنسو قبولیت بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت نازل فرماتا ہے۔ یوم عرفہ بھی ایسا ہی ایک عظیم اور بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب میدان عرفات میں لاکھوں حاجی سفید لباس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور دل بھر کر دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف حاجیوں تک محدود نہیں ہوتی۔ جو لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں وہ بھی اس دن کی برکتوں، دعاؤں اور خاص اعمال سے بے شمار اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مگر ایک ایسا خاص ذکر اور وظیفہ ہے جس کی فضیلت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جسے بار بار پڑھنے کی تلقین کی گئی اور جس کے الفاظ میں توحید، رحمت اور قبولیت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوم عرفہ کب ہے، اس دن کون سے اعمال سب سے افضل ہیں اور وہ خاص وظیفہ کون سا ہے جسے پڑھنے سے دل کو سکون اور زندگی میں برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی دعا بھی شیئر کریں گے جو اس مبارک دن میں دل سے مانگی جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی، اور عرفہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ نوافل آپ کو بتایا جائے گا۔ نوافل کون سے ہیں؟ نوافل کیسے پڑھنے ہیں؟ نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کون سے وظائف ہیں؟ کون سے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں؟ یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا ایک خاص وظیفہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ بہت سارے میرے بھائی، بہت ساری بہنیں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں گی کہ عرفہ کے دن کا کوئی خاص وظیفہ، کون سی عبادت ہم نے کرنی ہے، نوافل کیسے پڑھنے ہیں اور نوافل پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، کون سی تسبیحات، کون سے وظائف ہیں، کون سے اعمال ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، جو حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ کیونکہ یوم عرفہ یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یعنی تمام دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور اس دن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور فرمایا، بے شک اللہ قریب آ جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کے اس دن قریب آ جاتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو، تم تو کہتے تھے کہ آدم کو پیدا نہ کر، یہ زمین پر خون ریزی کریں گے، فساد کریں گے، تیری نافرمانی کریں گے۔
یہ تو میری فرما برداری کرتے ہوئے اور میرے حکم کو بجا لاتے ہوئے اور میری رضا پانے کے لیے، یہ دیکھو کس طرح سے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ غبار آلود ہیں اور میری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے۔ اسی طرح یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، اس کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ روزہ بھی ہم نے مس نہیں کرنا۔ یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی پچھلے 1 سال کا اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، صرف یہ ایک روزہ۔ ویسے تو ذی الحج کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کا قیام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں شیطان سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیطان کو کبھی بھی اس قدر ذلیل و رسوا اور غصے میں نہیں دیکھا گیا جتنا یوم عرفہ کے دن، سوائے بدر کے، یعنی ایک تو غزوہ بدر کے دن شیطان ذلیل و رسوا ہوا تھا، اور ایک یوم عرفہ کو شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور غصے میں آ جاتا ہے کہ میں نے تو ان کو لے کے چلا تھا جہنم کی طرف، اور انہوں نے تو اپنے رب کی فرما برداری کر لی اور رب ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے ان تمام کی بخشش کر دی، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو شیطان اس دن بہت زیادہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور بہت زیادہ غصہ میں آتا ہے کہ میرا مشن فیل ہو گیا۔ تو یوم عرفہ یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ یہ اس سال میں 26 مئی 2026 منگل کا جو دن ہے، یہ یوم عرفہ ہے، یعنی 26 مئی منگل کے دن یوم عرفہ کا دن ہے۔ تو اس دن ہم نے عبادت کا خاص اہتمام کرنا ہے، اور روزہ تو ہم نے بالکل مس نہیں کرنا۔ روزہ بھی رکھنا ہے اور نمازوں کی پابندی ہوگی، اسی طرح نوافل کی کثرت کریں۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہوں گے کہ نوافل کیسے پڑھیں گے، اس کے کوئی خاص نوافل ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ نوافل جس طرح عام 2 رکعت ادا کرتے ہیں، اسی طرح کثرت کے ساتھ آپ اس دن اشراق کے نوافل پڑھیں، چاشت کے پڑھیں، اوابین کے نوافل پڑھیں گے، اور اس دن تہجد کے نوافل تو ہمارے مس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے، تو اس وقت ہم نے تہجد کے نوافل بھی ضرور ادا کرنے ہیں۔ نوافل پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ کہیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، تعوذ تسمیہ، سورہ فاتحہ، کوئی بھی سورت ملا لیں، رکوع، دونوں سجدے، 1 رکعت مکمل، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، کوئی سورت، رکوع، دونوں سجدے، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح سے جتنے مرضی آپ نوافل پڑھنا چاہیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے۔ اس دن نوافل پڑھنے کا مقصد اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے، توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ تو یہ دن جو ہے، یہ بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کا ایک اور بھی عمل میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ ایک وظیفہ جو حدیث پاک سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ عرفہ کے دن جو دعا کی جائے وہ سب سے بہترین دعا ہے۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہے، آپ اس دن اللہ سے مانگے، اللہ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ تو عرفہ کا جو دن ہے، ایک تو دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں، اپنے لیے اللہ سے مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے طلب کریں۔ تو یہ دعاؤں کے لیے بہت زیادہ بہترین دن ہے، قبولیت کا دن ہے۔ آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین کلمہ جو میں اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ جو ایک خاص کلمہ ہے، ایک خاص وظیفہ سمجھ لیں جو اس دن ہم نے جس کی کثرت کرنی ہے۔ یہ جو کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ ہے وہ خاص وظیفہ، ایک خاص عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور اسی طرح اس دن جو ہے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یعنی تسبیح، تحمید، تکبیر اور تہلیل، اس کی کثرت کرنی چاہیے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان تسبیحات کی ہمیں کثرت کرنی چاہیے، اور درود پاک کی کثرت کریں، اور اسی طرح اس دن میں آپ نوافل کی کثرت کریں، عبادات میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں یوم عرفہ کے دن کے حوالے سے۔ یہ دن بہت ہی فضیلت والا، بہت ہی بابرکت دن ہے۔ اس دن کو آپ بالکل ضائع نہ کریں، اس کو قیمتی بنائیں۔ یہ دن عام دنوں جیسا نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور ان کی دعائیں سنتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک سچی دعا آپ کی پوری زندگی بدل دے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ اس لیے آج کے دن کو ضائع مت کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، دل سے اللہ کو پکاریں، اور یقین رکھیں کہ وہ ضرور سنے گا۔ کیا پتہ یہی وہ لمحہ ہو جب آپ کی تقدیر بدل جائے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن میں ڈھیروں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری تمام جائز حاجات قبول فرمائے، آمین۔ تو کوشش کریں کہ یوم عرفہ کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ اس دن چند لمحے اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں، دل سے توبہ کریں، دعا کریں، اور وہ خاص ذکر ضرور پڑھیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کی برسوں پرانی دعا اسی دن قبول فرما لے، رزق کے دروازے کھول دے، پریشانیاں ختم کر دے، اور زندگی میں سکون عطا فرما دے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے گھر پر بھی نازل ہو تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یوم عرفہ کی فضیلت اور اس کے خاص وظیفے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔